اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخری سپارے کی 5ویں سورت سورہ انفطار، جو سورہ نمبر 82 ہے، ہم شروع کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اپنی پچھلی سورت سورہ تکویر سے بہت زیادہ ملتی جلتی سورت ہے۔ دونوں صورتوں کی ابتدا قیامت کے ہولناک منظر سے ہوتی ہے، پھر اعمال نامے کی پیشی کے بعد پھر قیامت کے دلائل۔ دونوں صورتوں میں مختلف انداز میں ہیں دلائل۔ سورہ تکویر پچھلی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کے لیے دلائل تھے، اس صورت میں قیامت کا تذکرہ اور اس کے لیے دلائل ہیں زیادہ تر۔ قیامت کے مناظر پیش کرنے میں بھی دونوں صورتوں میں بڑی یکسانیت ہے۔ آسمان پر کیا کچھ پیش آئے گا، پھر زمین پر، سمندر میں جو زمین کا بڑا حصہ ہے، پھر دوبارہ زندہ کیے جانے کے مرحلے کا ذکر۔ سورہ انفطار شروع ہوتی ہے اس طرح، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ فترہ سے کہ فترہ کا جو لفظ ہے فیتورے، اس سے پہلے ویسے آسمان کا اگر سوچیں تو آسمان اصل میں ہے کیا؟ جیسے ہماری حد نگاہ ہے نا، جہاں تک ہماری نظر جاتی ہے وہاں ہمیں ایک نیلی چادر تنی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن ہماری حد نگاہ سے جو کچھ چھپا ہوا ہے وہ بھی اس دن سامنے آ جائے گا۔ پچھلی صورت میں تھا کہ سورج لپیٹ دیا جائے گا، تو سوچے جب سورج کی روشنی نہ رہے تو ستاروں سے بھرا ہوا آسمان ہی سامنے ہوگا نا۔ اور سورہ نبا میں پڑھا تھا کہ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اور آسمان کھول دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ دروازے ہی دروازے ہو جائے گا۔ آسمان کی چادر نے جن حقیقتوں کو چھپایا ہوا ہے وہ بھی سامنے آ جائیں گی۔ اب یہاں کہا جا رہا ہے اذا السماء فطرت، فطرت کا روٹ ورڈ ہے فترہ، اس سے فترہ انفطار۔ فترہ اصل میں کہتے ہیں کسی چیز کو لمبائی میں اس طرح پھاڑنا کہ اس میں شگاف ہو جائے، تراش خراش کے معنی میں بھی آتا ہے، اسی سے پھر کسی چیز کو بنانا، تخلیق کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے نا، فاطر السماوات والارض، آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا۔ پیدائش کے عمل میں پہلے پھاڑنے اور شگاف ڈالنے کا عمل ہی ہوتا ہے نا، خواہ انسان کی پیدائش ہو یا ایک بیج سے پودے کا نکلنا ہو یا زمین اور کائنات کی پیدائش ہو۔ اب یہاں فطرت آسمان کے لیے آ رہا ہے پھٹ جانے کے معنوں میں، کہ اب قیامت کے دن آسمان کے پھٹ جانے کا ذکر ویسے تو کئی مقامات پہ ہمیں قرآن میں ملتا ہے۔ آگے سورہ انشقاق آ رہی ہے جس کی پہلی ہی آیت ہے اذا السماء انشقت، وہاں کہا گیا کہ جب آسمان پھٹ جائے گا۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 37 میں 37 میں کہا گیا فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، جب آسمان پھٹے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا۔ اب اصل بات یہ ہے کہ قیامت کے بعد ایک نیا عالم، نئی دنیا، نئے قوانین کے ساتھ ظہور میں آئے گی۔ اس دنیا کی ہر چیز کو ٹوٹ پھوٹ جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ اسی ٹوٹ پھوٹ کی طرف تھوڑے سے اشارے ہیں جو اللہ کی کتاب میں ہمیں ملتے ہیں، جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس کا صحیح تصور آج کر لینا ہمارے بس میں تو نہیں ہے، تھوڑا اشارہ ہی کیا گیا، تھوڑا ہم تصور کر لیں۔ اور اصل میں تو اس انسان کو جھنجھوڑا گیا ہے جو اس دنیا میں زبردست محلات اور قلعے بنا کر اپنی حفاظت کی تدبیریں ہی کرنے میں اس طرح مشغول ہے جیسے ہمیشہ یہاں ہی رہنا ہے، یا جیسے دنیا ہمیشہ ایسے ہی چلتی رہے گی۔ اسے بتایا جا رہا ہے کہ اس کائنات کی سب سے بڑی چیز، پوری کائنات پر چھایا ہوا آسمان بھی اس دن ٹوٹ پھوٹ جائے گا۔ سورہ ملک میں کہا گیا تھا کہ نظر دوڑاؤ آسمان کی طرف، ہل تری من فطور، تم اس میں کوئی فطور دیکھتے ہو، اس میں کوئی شگاف، کوئی بد نظمی کوئی نظر نہیں آتی؟ نظر آتی ہے تمہیں ذرا دیکھو، بار بار نگاہ دوڑاؤ، تمہاری نگاہ تھک کر پلٹ آئے گی۔ تو ایسا مضبوط آسمان، اس کا بھی حال قیامت کے دن کیا ہو جائے گا، یہ جو کیفیت یہاں بتائی جا رہی ہے، تو پھر انسان سوچ لے کہ اس کا کیا بنے گا۔ یہ اصل بات یہاں پہ یاد دلائی گئی ہمیں بھی۔ اور پھر کہا جا رہا ہے وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور اذا جب، الکواکب کوکب کی جمع، کوکب کہتے ہیں بڑے ستارے کو جو بہت روشن اور تابناک ہو۔ تو اب خواہ وہ ستارہ ہو یا سیارہ، ثوابت ہوتے ہیں، سورج، سن یا پھر دوسرے سیارے ہیں، تو ہر ایک کے لیے کوکب کا لفظ ہو سکتا۔ کہا جا رہا ہے کہ اور جب وہ انتصرت انتصار سے، انتصار کے معنی ہوتے ہیں بکھر جانا۔ روٹ ورڈ اصل میں نون سے رے ہے، نصرہ، نثر کہتے ہیں نا، جو نظم کا اپوزٹ نثر ہوتا ہے،
نظم کیا ہوتی ہے؟ بہت ڈسپلن کی ہوئی چیز، اور نثر جو بکھری ہوئی پھیلی ہوئی، تو پراگندہ ہونے کے معنی جیسے نثر کے ہوتے، بلکہ ہر اس چیز کو نثرہ کہتے ہیں جو کسی چیز سے جھڑ کر پراگندہ ہو جائے، الگ الگ ہونا، گر پڑنا، جیسے تسبیح ٹوٹ کر دانے اس کے بکھر جائیں۔ جو سورہ لقمان میں کہا گیا تھا خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، پیدا کیا آسمان کو بغیر ستونوں کے یا سہاروں کے جو تمہیں نظر آئیں۔ اس کے بھی دو مطلب ہوتے ہیں نا، یا ایسے ستونوں پر ہم نے قائم کیا جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے، تو وہ ہے کیا، ستون کیا ہے؟ سورہ رعد میں بھی اسی طرح نظر نہ آنے والے ستونوں کے ذریعے آسمان کو بلند کرنے کی بات ہے۔ وہ اصل میں تو وہ جو گریوٹی کے ذریعے سے، وہ جو پوری میگنیٹک پاور کے ذریعے سے یہ پورا نظام چل رہا ہے نا، نظام شمسی، یہ کہکشانے، سارے سب کچھ کس طرح سے آپس میں بندھے ہوئے ہیں نا، تو لگتا یہ ہے کہ قیامت کے دن اس میں ہی خلل آ جائے گا، سارے ستارے بکھر جائیں گے، پھر روشنی مان پڑ جائے گی، جیسے پچھلی صورت میں کہا گیا تھا وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، کہ سارے ستارے مان پڑ جائیں گے۔ یہ تو تھی جو آسمان میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، جو اس پوری کائنات کے اندر جو تبدیلی آ رہی ہے، اتنے بڑے بڑے ستاروں کو سوچیں تو کتنے ستارے، کیسے زبردست قسم کے، اور آج انسان جانتا بھی ہے کتنے بڑے بڑے، صرف سورج ہی ہماری زمین سے کتنا بڑا، پھر اس سے بھی بڑے بڑے سورج اوپر موجود، وہ سب کا یہ حال ہونا ہے، سب بکھر جائے، سب الٹ پلٹ ہو گئے، اور پھر زمین کی طرف اب کیا ہونے والا ہے اس کی طرف اشارہ ہوتا، اس کی بھی دو چیزیں بتائی جاتی ہیں۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ کہا جا رہا ہے، اور جب بہار، بحر کی جمع سمندر، پانی، جب سمندر فجرت کا لفظ ہے فجرا سے، فجرا ہوتا ہے کسی چیز کو وسیع پیمانے پر، بڑے پیمانے پر پھاڑنا کا لفظ ہم اوپر انفطار میں کبھی سمجھ رہے تھے، فترا فجرا، لیکن ہم ایک ہی لفظ سے ترجمہ کرتے لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے۔ انفطار کا ہم نے سمجھا کہ کیا لفظ ہے، وہ فجرت کا جو لفظ ہے وہ ایک بہت بڑے پیمانے پر، بڑے اسکیل پر کسی چیز کو پھاڑنا، جیسے صبح کو فجر بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ تاریکی کا پردہ چاک کر کے پورے افق پر نمایاں ہوتی ہے، اتنے بڑے حصے پر۔ اور فجرہ کا لفظ پانی بہانے کے لیے، دور تک راستہ کھولنے کے لیے بھی آتا ہے، جیسے سورہ کہف میں ہے نا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا، ہم نے دونوں کے درمیان نہر جاری کر دی۔ پیچھے سورہ دہر میں بھی تھا کہ چشمے جو جنتی کی نہریں نکالیں گے ان کے لیے تھا یفجرونها تفجیرا، وہ اس کی شاخیں ادھر سے ادھر نکال لیں گے۔ اسی سے لفظ فجور بھی ہے جو بھی ہم آگے بھی پڑھیں گے، بڑی نافرمانی کے لیے، اعلان، اللہ کے احکامات کو توڑنے کے لیے آتا ہے۔ لیکن یہاں پہ قیامت کے دن کے حال جو بتایا جا رہا ہے، اس میں سمندر کا یہ حال ہوگا، کہا جا رہا ہے کہ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، وہ پھاڑ دیے جائیں گے۔ اب اس کی حقیقت میں کیا صورت ہوگی وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ پچھلی صورت میں کہا گیا تھا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، وہاں اس کی تشریح میں ہم نے سمجھا تھا، کسی نے آگ لگ جانے کا مفہوم لیا، کسی نے سمجھا کہ سمندر اس دن ابل کر باہر آ جائیں گے، زمین پر چھا جائیں گے۔ یہاں بھی تقریباً وہی بات دوسرے الفاظ میں بیان ہو رہی ہے کہ سمندر گویا اپنی حدود سے باہر نکل آئیں گے، اپنی حدود کو توڑ دیں گے، پھٹ جائیں گے، یہ ایک تو مفہوم لیا گیا۔ اور یہ مفہوم لے تو ویسے وہ سونامی کی ویڈیوز جو کبھی دیکھی ہوں گی یاد آتی ہیں، وہ تو اگرچہ ایک ذرا سے حصے میں قیامت کے مقابلے میں ایک بہت ہی معمولی سی تباہی تھی، لیکن وہ کیسی ہیوج، کیسے زبردست قسم کے وہ تھے وہ بھی، لیکن سمجھے کہ قیامت کی وہ نشانی تھی جو اللہ نے دنیا میں دکھائی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کیا کچھ کر سکتی ہے۔ اور اس وقت تو پورا سمندر سوچیں زمین سے کتنا، یعنی کئی گنا زیادہ ہے نا زمین کا حصہ، وہ ابل پڑے، وہ باہر آ جائیں، سب پر چھا جائیں تو کیا حال ہوگا۔ پھٹ جانے سے کسی نے وہ بھی تصور کیا، سب تصورات ہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بتا دیا کہیں سجرت کا لفظ ہے کہیں فجرت کا لفظ ہے، وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کیا وہاں ہوگا۔ کسی نے سمجھا کہ اس کی تہ پھٹ جائے گی، پانی اندر اتر جائے، پھر کیمیکل کوئی ری ایکشن ہو جائے لاوے کے ساتھ مل کر، ہائیڈروجن جلنے لگ جائے، آکسیجن جلانے لگ جائے، واللہ عالم۔ تو جو بھی ہو، بہرحال ایک بڑی تباہی پوری زمین پر جو ہونے والی ہے وہ بتا دی گئی۔ اب اس کے بعد کیا زمین پر ہونے والا ہے بتایا جا رہا ہے، وَإِذَا، اور جب القبور، قبر کی جمع قبور، بعثرت کا جو لفظ ہے بعثرہ سے، بعثرہ ہوتا ہے جیسے کسی چیز کو ڈھونڈ کر نکال لینا، سامان کو الٹ پلٹ کر کے کسی چیز کو ادھیڑ ڈالنا، بلکہ کسی چیز کو جیسے کھول کر اس میں جو کچھ تھا وہ برآمد کر لینا، وہ نکال لینا، وہ ہے بعثرہ۔ تو انسان اب قبر میں ہی دفن کیا گیا ہو، یا یہ کہ
راکھ بن کر زمین میں پہنچ گیا ہو، جانوروں کی خوراک بن کر، بہرحال زمین ہی اس کا مدفن ہے۔ تو دوبارہ زندگی کی طرف پچھلی صورت میں وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ کہہ کر اشارہ کیا گیا تھا کہ جانیں اپنے جسموں سے جوڑ دی جائیں گی، جب جانیں اپنی جسموں سے جوڑ دی جائیں گی۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ انہیں قبروں سے برآمد کر لیا جائے گا، قبروں سے انہیں نکال لیا جائے گا۔ اب یہ قیامت کے دوسرے مرحلے کا ذکر ہے نا۔ اب کائنات ایک نئے سرے سے بن چکی، اب اس میں کتنا عرصہ لگے گا وہ صرف اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے۔ قبروں کے ذکر سے انسانوں کا دوبارہ اٹھائے جانے کی طرف اصل میں یہاں اشارہ ہے کہ انسان اٹھائے جائیں گے، اگرچہ قرآن کے دوسرے مقامات پہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ زمین سبھی کچھ باہر نکال دے گی۔ سورہ زلزال میں جیسے کہا گیا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے بوجھ نکال پھینکے گی، جو کیا کیا گواہیاں اس کے اندر ہیں، کیا کہانیاں اس میں چھپی ہوئی ہیں، سبھی نکل جائے گی۔ اگلی سورہ انشقاق میں بھی اس کی تفصیل آ رہی ہے، انشاءاللہ وہاں پہ اس پہ اور بات کریں گے کہ کیا کچھ زمین نکال دے گی اور کس طرح سے۔ لیکن یہاں سمجھ میں آتا ہے جیسے قبور و بعثرت کہنے سے کہ انسانوں کے اب دوبارہ زندگی مل رہی ہے، دوبارہ کھڑے ہو رہے ہیں، بالکل وہی بات جو پیچھے تھی وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ میں۔ اب روح جسم سے مل گئی اور اب اس کا اگلا مرحلہ آ رہا ہے، اس کے بعد کا مرحلہ، یہ قیامت کا دوسرا مرحلہ شروع ہو چکا ہے نا، تو انسانوں کے نکالے جانے سے اب اس کے پھر آگے کیا ہو رہا ہے، یہ سب کچھ جس چیز کے لیے ہو رہا ہے، یہ وَإِذَا آ رہا تھا نا کہ یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ پیچھے کیا کیا احوال بیان ہوئے، آسمانوں کا پھٹ جانا، تاروں کا بکھر جانا، سمندر کا پھٹ جانا، قبروں کا کھول دیا جانا، ان سب کے بعد جو اصل کام ہونا ہے جس کے لیے یہ ساری قیامت برپا ہوئی تھی۔ پہلے یہ سارا بچھایا گیا تھا، پورا یہ خان، یہ پوری کائنات کا یہ پورا نظام بنایا گیا، اور اب پھر اس کو سمیٹ دیا گیا، اور اب وہ کام ہو رہا ہے جس کے لیے سب کچھ ہوا تھا کہ اعمال نامے سامنے لے آئے جائیں، اور اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ علمت نفس ما قدمت و اخرت، کہ ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا اور یا ہر نفس جان لے گا کہ ما قدمت، جو قدمہ جو اس نے آگے بھیجا، و اخرت جو اس نے جو پیچھے کیا، جو پیچھے چھوڑا۔ سورہ قیامہ میں بھی پچھلے پارے میں پڑھ رہے تھے نا، یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، خبر دے دی جائے گی انسان کو جو کچھ اس نے کیا، آگے بھیجا، جو اس نے پیچھے کیا۔ اب قدمت و اخرت یا قدمہ و اخرا میں کیا کچھ ہے، تو کیا اس کا مفہوم ہے، پیچھے بھی ہم نے بات تو کی ہوگی، تھوڑی سی یاد دہانی اس کی کر لیں کہ کیا کچھ اس میں شامل ہے۔ اس کو کئی طرح سمجھا جا سکتا ہے نا، کہ انسان جو بھی عمل زندگی میں کر رہا ہے، خواہ وہ اچھا ہو یا برا، احسن عمل ہو، خیر ہو یا فسق و فجور اور شر ہو، ہر چیز کھاتے میں جمع ہو رہی ہے، کسی طرح اسے واپس نہیں لے سکتا ہے نا۔ جیسے ایک سوچے زبان سے جو لفظ نکل گیا اسے اب مٹا نہیں سکتا انسان، کتنا ہی پچھتائے کہ میں سے کیوں نکلی یہ بات، اسے کچھ کر نہیں سکتا۔ آج کل جو کوئی پوسٹ ہی لکھ رہا ہے، کوئی ای میل ہی بھیج رہا ہے، بس سینڈ کر دی، سینڈ ہو گئی، اب دوبارہ اور کیا کر سکتا ہے اس کو نا۔ پھر اسی طرح جو عمل کر رہا ہے وہ بھیج دیا گیا، آگے چلا گیا، پہنچ گیا اللہ کے پاس، لکھ دیا گیا۔ اسی لیے قرآن میں جگہ جگہ یہ بات بتائی گئی کہ کفار قیامت کے دن بڑی حسرت سے کہیں گے کاش آخرت کی زندگی کے لیے کچھ کر لیا ہوتا۔ سورہ فجر میں ان کا قول آتا ہے نا، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوتا، کچھ کر لیا ہوتا، پہلے سے کچھ کر لیا ہوتا۔ آخرت کو جس کو وہ ٹالتا رہا، جو کام کرنا چاہیے تھا، جو کر سکتا تھا، جو کیا نہیں، وہ سب اس وقت کس طرح وہ پچھتا رہا ہوگا کہ کاش میں نے وہ کام کر لیے ہوتے۔ سورہ مومنون میں جیسے کہا گیا حتی اذا جاء احدهم الموت، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت دھمکے گی، موت آ جائے گی، قال رب ارجعونی، کہ وہ کہے گا کہ اے رب مجھے واپس بھیج دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کہ جو میں معلومات دنیا میں چھوڑ آیا ہوں اس میں سے کچھ نیکی کما لوں، فیما ترکت، جو میں نے پیچھے چھوڑا، وہی چیز یہاں اخرا کہی جا رہی نا، جو اس نے پیچھے چھوڑ دی، جو اس نے کام کیا نہیں، جو کرنا چاہیے تھا وہ پیچھے چھوڑ دیا، کر سکتا تھا، پیسہ تھا، چیریٹی نہیں کی، جو کام اس نیکی کرنے کے مواقع تھے وہ اس نے کیے نہیں، کیا کچھ ہو رہا ہوتا نا، کبھی سستی، کبھی لاپرواہی، کبھی دانستہ اپنی خواہشات کی پیروی، اپنے فرائض سے غفلت تھی، انسان برتتا رہتا ہے، وہ
وہ بات یہاں پہ اسی ایک جملے میں بتائی جا رہی. ایک اور مطلب بھی اس کا، اس آیت کا، کہ وہ دیکھ لے گا جو ما قدمت و اخرت، جو اس نے آگے بھیجا، جو اس نے پیچھے کیا. ایک یہ بھی کہ سب ترتیب وار سارے اعمال، سارے کام جو اس نے کیے پوری ترتیب سے سامنے آ جائیں گے نا. کون سے کام تھے جو اس کی زندگی میں اہمیت رکھتے تھے، جو پہلے کرنے والا تھا، کن کاموں کو وہ جیسے ترجیح دینے والا، پریارٹی دینے والا تھا، اور کون سے کام پیچھے ہی کرتا رہا، لیسٹ پریارٹی رکھتے تھے اس کی زندگی میں. کون سے کاموں کو شوق سے آگے بڑھ کر کرنے والا تھا، کون سے کاموں میں ہمیشہ پیچھے ہی رہتا تھا. تو وہ ساری چیزیں اسی طرح سے موجود ہے اعمال نامے میں، اس کی کتاب میں. وہ اس طرح وہاں پہ دیکھ لے گا ان کو اپنے آنکھوں سے. پھر ایک اور مفہوم جس کی احادیث سے بھی تصدیق ہوتی ہے وہ یہ کہ قدمت وہ اعمال جو اس نے خود اپنی زندگی میں کیے، اور جو کچھ بھی اب کر رہا ہے اس فکر بھی رکھنے کی ضرورت ہے. کیا کر رہا ہوں، کیا جا رہا ہے وہاں پہ جمع ہو رہا ہے یا نہیں، میرے عمل نامے کو بھاری کرنے والے کام ہیں یا نہیں، جو وہ اپنی زندگی میں کیے اس نے کام. اور اخرت وہ کام جس کے آثار وہ پیچھے چھوڑ گیا، مرنے کے بعد بھی جن اعمال کا سلسلہ جاری رہتا ہے نا. اخرت یعنی ایسے اعمال جو اس نے پیچھے چھوڑے، جن کے اثرات پیچھے چھوڑے، وہ بھی ایک اعمال نامے کا ایک بڑا حصہ ہو سکتے ہیں نا. زندگی تو چھوٹی ہے، آثار بہت دور تک بھی جا سکتے ہیں. ایک کسی کے سوچیں کتنی چھوٹی چھوٹی زندگیاں، ایک بہت بڑے بڑے نیکی کے کام کرنے والوں کے ہمیں پتہ ہے کیسی چھوٹی زندگیاں انہوں نے گزاری. 40-50 سال کی زندگی میں انہوں نے ایسے کام کیے کہ آج صدیوں سے ان سے انسان فائدہ اٹھا رہے ہوں. سوچیں حدیثیں جس نے جمع کی، حدیث جس نے جمع کی، اس کے لیے محنت اتنی کی، اپنی زندگی انہوں نے لگا دی، آج اتنے انسان اس کو پڑھ رہے ہوں، اس سے فائدے اٹھا رہے ہوں. وہ ایک بہترین کتاب کسی نے لکھ دی، اس سے آج انسان رہنمائی ابھی تک حاصل کر رہے ہوں. تراویح کا سلسلہ اس وقت شروع کیا تھا، آج پورے عالم اسلام میں اتنے لوگ پورے رمضان میں اتنے نوافل پڑھ رہے ہیں، اتنے قرآن ختم کیے جا رہے ہیں. ان سب کا ثواب ان تک پہنچتا رہے. تو کس طرح سے وہ بڑا حصہ ہے نا جو آثار کا پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے. اور بھی بہت سی سوچ ہی سکتے ہیں کیسے کیسے کام. ایک کنواں ہی کھدوا دیا، اب جتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے وہ اس کے عمل نامے میں جمع ہوتے رہیں گے، ساری انہیں کی جمع ہوتی رہے گی. ایک پھلدار درخت لگا دیا، اب اس سے جتنے انسان اور دوسرے جاندار فائدہ اٹھاتے رہیں گے، جب تک اٹھاتے رہیں گے نیکی اس کے عمل نامے میں جمع ہو رہی ہے. ایک آدمی کچھ لوگوں کو قتل کر کے خود بھی اپنے آپ کو مار بھی ڈالے چاہے، اب اس کی وجہ سے کتنی فیملیز برباد ہوئیں، کس کے بچے مجرم بنے، پھر آگے انہوں نے جرم کو پھیلایا. اس کا سلسلہ کب تک چل سکتا ہے نا. اسی طرح کی بے حساب مثالیں ہیں جو آپ کے ذہن میں بھی آ رہی ہوں گی کہ کسی ایک اچھے یا برے عمل کے آثار دنیا میں کئی کئی نسلوں تک چلتے رہتے ہیں نا. وہ سب بھی انسان اس وقت دیکھ لے گا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے جو ہماری اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمارے لیے ثواب جاریہ بن سکے. اپنی اولاد کی اچھی تربیت انشاءاللہ کرنے والے ہوں، وہ ہمارے لیے ثواب جاریہ بنے. کوئی اور نیکی کی بات کسی کے کان میں ڈالی ہو، کسی بھی نیکی کو کم بھی نہیں سمجھنا چاہیے نا. ہمیں ہر وقت ہی فکر رہے کوئی بڑا کام ہم کرنے کی ہمارے پاس مواقع نہیں ہے، صلاحیتیں نہیں ہیں. صلاحیتیں ہوں بھی تو ضروری نہیں ہوتا کہ مواقع مل جائے، لیکن کچھ چھوٹے چھوٹے سے اعمال بھی کیسے اچھے یا برے آثار چھوڑ ہی سکتے ہیں نا. سوچیں ایک مسلمان ہوتے ہوئے ایک آدمی ایک بددیانتی کرتا ہے یا جو سمجھے جھوٹ بول رہا ہے، بد اخلاقی دکھا رہا ہے، اس کی وجہ سے دوسرے کئی لوگ اسلام سے ہی بدزن ہو جائیں تو کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا نقصان ہے کہ اس کی وجہ سے اتنے لوگ اسلام کے دشمن بن گئے. اور اس کے مقابلے میں ایک اچھی بات کسی کو جیسے اسلام کے قریب لے آئے، ایک انسان کا اچھا اخلاق کسی کو اسلام کے قریب لے آئے، پھر وہ خود اس کی نسلیں مسلمان ہو جائیں تو کیسا وہ ثواب جاریہ اس کے لیے بن سکتا ہے نا. تو وہ یہاں پہ اصل تو حقیقت بتائی گئی کہ کیا ہونے والا ہے، اس دن کیا ہونے والا ہے، قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے. علیمت نفس ما قدمت و اخرت، کہ ہر انسان دیکھ لے گا جو اس نے آگے بھیجا، جو پیچھے کیا، جو جلدی کیا، جن کاموں میں جلدی کی، جن کاموں میں سستی کی، جو کچھ زندگی میں اپنی زندگی میں آگے اللہ کے پاس بھیج دیا یا اپنے پیچھے چھوڑ گیا، سب کچھ وہ دیکھ لے گا. اور اسی سے پھر ہمیں کتنی فکر ہونے کی ضرورت ہے، ذہن میں رہے کیا ہم کر رہے ہیں، اس وقت جو ہم کر رہے ہیں وہ کیا ہو رہا ہے، اس کے کیا پیچھے آثار رہیں گے، کیا وہ آگے
ہمارے لیے نیکی بن کر لکھا جائے گا یا ہمارے لیے برائی بن کر لکھا جائے گا، وہ اس سب کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ پھر کہا جا رہا سورہ انفطار ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 6، آیت 6 کہا جاتا ہے یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرکا، کس چیز نے، غرکا دھوکہ دیا تجھے، بربکا تیرے پروردگار کے بارے میں، بربک الکریم جو الکریم ہے، جو کریم ہے۔ اب انسان کا لفظ ویسے تو عام ہے نا، عام ہر انسان ہو سکتا۔ ابتدائی مخاطب تو وہ لوگ تھے جو قیامت کو جھٹلا رہے تھے اس وقت، اگرچہ قرآن کی ہر آیت ہم سے بھی کچھ کہتی ہے نا، انسان ہم بھی ہیں، ہم سے بھی بات ہو رہی ہے اس میں۔ تو اے انسان، ما غرکا، ما کس چیز نے، غرہ کا جو لفظ ہے اس کے دھوکہ دینا، اور دھوکہ دینے کے لیے ویسے اور بھی کئی لفظ ہیں عربی میں۔ غرہ ہوتا ہے کسی کو غافل پا کر دھوکہ دینا۔ اب یہاں انذار اور تنبیہ کرنے کے لیے اب براہ راست نصیحت کی جا رہی، مخاطب کیا جا رہا ہے نا، غرکا تو، اے انسان کہہ کے مخاطب کیا گیا، غرکا تجھے کس چیز نے دھوکہ دیا۔ اب سوچئے کن دھوکوں میں انسان گرفتار ہو سکتا ہے، کیا دھوکے اسے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہو سکتے ہیں۔ اب لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نہیں کہا جا رہا، اللہ نہیں کہا جا رہا، بلکہ بربک الکریم کہا گیا۔ اس بربک الکریم کہنے میں بھی کیسی تنبیہ اور ملامت زیادہ ہو جاتی ہے نا۔ رب کیا ہوتا ہے؟ کسی کی پوری ضرورتوں کا خیال کرنا، پرورش کرنا۔ ربا اصل میں مصدر ہوتا ہے، جیسے کسی کے ضرورتوں کا خیال کرنا، پرورش کرنا، تربیت کر کے اس کو حد کمال تک پہنچا دینا۔ تو اسی سے پھر رب کا لفظ مالک، پروردگار، حاکم، حاجت روا کے لیے آتا ہے۔ اور ایک تو وہ رب ہے تو پالنے والا، ایک ضرورت کو پورا کرنے والا، اور پھر کریم بھی ہے۔ کریم کہیں تو کس طرح بزرگ، عزت والا، نوبل۔ اکرام ہوتا ہے کسی کو اس طرح نفع پہنچانا جس سے اسے کوئی شرمندگی نہ ہو، یعنی کسی پہ عنایت بھی ہو رہی ہو، اس کے ساتھ اس کا کام بنایا جا رہا ہو، لیکن اس طرح سے کہ اسے محسوس بھی نہ ہو کہ کوئی اس پہ کوئی احسان کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو رب ہے، جس نے ہر انسان کی ایک ایک ضرورت اور حاجت پوری کرنے کا انتظام ضرورت پیش آنے سے پہلے سے کر کے رکھا ہوا ہے نا، پھر ہر لمحے، ہر ضرورت ہی نہیں، اس کی خواہشات، اس کے شوق تک پورا کرنے والا ہے، اس کے کام بنانے والا ہے، اور کریم آقا، اکرام کرنے والا، مہربان۔ ایک طرف اس کی ایسی عنایتیں، ایسی مہربانیاں، اور انسان کا کیا حال ہے؟ اسی رب سے منہ پھیر لے، اس کے دشمنوں سے دوستیاں کر لے، اسی کے احکامات کو پس پش ڈال دے، اور پھر دھوکے میں رہے کہ کوئی اور کام بنا دے گا، اس دھوکے میں رہے کہ میں اس رب کریم کی بندگی کروں یا نہ کروں، کچھ فرق نہیں پڑتا، ایک ہی جیسے بات ہو۔ تو غلطیوں پر جو کریم آقا جلدی سے پکڑ نہیں لیتا، مہلت دیتا رہتا ہے، مواقع عطا کرتا رہتا ہے، اس کے اس اکرام سے ہی دھوکے میں آ جائے کہ وہ پکڑنے والا ہی نہیں ہے۔ اس سوال کو جو یہاں پہ کیا جا رہا ہے، ما غرک بربک الکریم، کیسا سوال ہے نا، ہمیں خود اپنے دل سے جیسے محسوس کرنے کی ضرورت ہے، جیسے ہمارا رب ہم سے پوچھ رہا ہو، کس نے تجھے، اپنے رب کریم سے، تجھ پہ اتنی رحمتیں جس نے کی تھی، جو کر رہا ہے، جو کرتا رہے گا، اس رب کریم سے کس دھوکے میں ہو، کس غلط فہمی میں ہو، کیا کر رہے ہو؟ کیا ہمیں اپنے رب کی رضا کی، اسے ناراض نہ کرنے کی ویسی ہی فکر ہے جیسی اس رب کریم سے ہونی چاہیے؟ دنیا میں تو سوچے کوئی ہم پر کسی برے وقت میں کوئی احسان کر دے، کوئی جاب دلوا دے، کوئی اور کا ہمارا کام بنا دے، تو اس کے کتنے احسان مند ساری زندگی ہو سکتے ہیں۔ وہ نہ بھی ہو تو اگر ہم کسی کے ساتھ کوئی چھوٹا سا بھی احسان کریں تو کیسی توقعات رکھتے ہیں نا اس کے لیے کہ وہ کیسا ہمارا خیال کرنے والا ہو۔ اور اتنے جو کرم کرنے والے رب کی رضا کا اتنا بھی خیال ہے تجھے؟ جسے اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، اے انسان کس دھوکے میں ہے؟ کیا تم اپنے رب کریم سے دھوکے میں ہو؟ رب کریم کی نعمتیں، اس کے اکرام تو ہیں بے پناہ، جنہیں انسان گن تک نہیں سکتا، لیکن اس کے لیے خود اپنے ہی اوپر، اپنے وجود پہ انسان غور کر لے۔ اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے آیت نمبر 7 اور 8 میں، کہا جاتا الذی، جس نے خلق کا پیدا کیا تجھے، فسوا کا پھر ٹھیک کیا تجھے، فعدلک پھر معتدل کیا تجھے، فی ای جس میں، صورت ما شاء جس میں چاہا، رکبک جوڑ دیا تجھ کو،
کہا جا رہا ہے کہ انسان خود اپنے وجود پہ غور کر لے تو ہی اس کو کیا کچھ سمجھ میں آ جائے نا، کیسے دھوکوں سے وہ نکل آئے۔ الذی خلقک، پیدا کیا تجھ کو، تو کچھ بھی نہیں تھا اور تجھے وجود بخشا۔ اس میں سورہ کہف میں باغ والے کے قصے میں جیسے اس کا ساتھی اسے تنبیہ کرتا ہے نا، جو باغ والا جو غرور میں مبتلا ہو رہا ہے، کہ اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تو اس ہستی سے کفر کرتا ہے جس نے تجھے پیدا کیا مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے، ثم سواک رجلا، پھر تجھے پورا آدمی بنا کر کھڑا کر دیا، ٹھیک ٹھاک آدمی بنا کر کھڑا کر دیا۔ اب خلقہ جو ہے، خلقہ کا پیدا کیا تجھ کو، خلقہ ہوتا ہے کسی چیز کا خاکہ بنانا، ابتدائی پلان کہ کس طرح بنایا جانا ہے اور اس کو پیدا کرنا۔ سواکہ تسویہ، ہموار کرنا، درست کرنا۔ یہاں اکثر ترجمہ دیکھا بھی ہوگا، نوک پلک سنوارنا لکھا ہوتا کہ اس کو ٹھیک ٹھاک کر دینا۔ اب انسان کو بنا کے جیسے اس کا ڈھانچے بنا کے نہیں چھوڑ دیا گیا، تو اس کو خوبصورت اور اچھا لگنے کے لیے کیسے کیسے اہتمام رب کریم نے کیے۔ کسی کی سوچیں بیماری سے پلکیں غائب ہو جائیں، بھویں غائب ہو جائیں، تو اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے جسم پر اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کے رونے کا اکثر کچھ نوٹس بھی نہیں کر رہے ہوتے، اس کا شکر ادا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ بھی کتنے اہتمام سے بنائی گئی ہیں۔ اگر وہ نہ ہو تو کتنی بڑی محرومی ہے نا۔ چھوٹے سے بال، چھوٹے سے روئیں تک بھی پورے انسان کے جسم پر ہی ہم دیکھیں تو کس طرح ایک ایک چیز کا کہ بالکل ٹھیک ٹھیک صحیح صحیح بنا دیا جانا، انگلیوں میں موڑنے کی صلاحیت ہونا، اس انگلیوں کا چھوٹا بڑا ہونا، اس میں کتنے کام ہیں جو اس کی وجہ سے آسان انسان کے لیے ہو جاتے ہیں۔ پھر کیسی خوبصورت اس پہ جلد کا چڑھایا جانا، جتنا سوچیں سوچتا ہی چلا جائے انسان۔ انسان کی پیدائش کے ویسے مختلف مرحلوں کی طرف اشارے ہم پیچھے پڑھتے بھی رہے، سورہ مومنون، سورہ حج میں۔ یہاں ان دو لفظوں میں خلقک فسواک جو کہا گیا، اس کی پیدائش کے سارے مرحلے آ گئے، سب سے پہلا بھی، پھر جو آخری جو اس کو نک سک سے درست کیا، بالکل ٹھیک ٹھاک بنا کر اچھا انسان بنا کر کھڑا کر دیا، خوبصورت لگنے والا۔ اور پھر فعدل کا آتا ہے، فعدل کا عدل سے تو اس کو متوازن بنایا، متناسب بنایا، کیسی جیسے بالکل بیلنس کریچر ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی انسان کی صورت میں۔ اس کا قد و قامت، اس کے ذہنی و جسمانی صلاحیتیں، اس کی بناوٹ، ان سب میں سوچے کیسا عدل ہے نا۔ دو آنکھیں دونوں بالکل ایک جیسی، دونوں دو ہاتھ دو پیر، کوئی ایک لمبا ایک چھوٹا نہیں، ہر چیز میں عدل نظر آتا ہے، بیلنس ایک نظر آتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی کتنی چیزیں جو ہمیں نظر بھی نہیں آتی، وہ لکوڈ سوچیں جو اکثر ہو جاتا نا لوگوں کو کان کے اندر ہی امبیلنس ہونا لکوڈ کا، کیسے چکر آ رہے ہوں، کیا کچھ طبیعت خراب ہو رہی ہو، آنکھ کے اندر کے ذرا سے لکوڈ کا کچھ میں فرق آ جانا تو کیا کچھ انسان کے لیے مشکل آ جائے۔ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کیا کیسے کیسے بیلنس اللہ تعالیٰ نے اس کے پورے جسم میں رکھے ہوئے ہیں نا، کیسے وہ ساری مشینری کام کر رہی ہوتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ اچھے برے کی تمیز ہونا، کیسا شعور ہونا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہونا، آواز کتنی کان میں جانی چاہیے، ہر چیز میں کیسا بیلنس ہے نا، کتنی آواز وہ برداشت کر سکتا ہے کہ کون سی آواز جائے کون سی آواز نہیں جائے۔ کتنی آوازیں جو اللہ نے آج ہم سے چھپائی بھی ہیں، وہ اگر آج سنائی دینے لگے تو انسان کے لیے جینا مشکل ہو جائے، لیکن وہ ہمارے کان میں جاتی نہیں ہے۔ یعنی نعمتوں کا کوئی حد نہیں ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کی ہو، ان بے حساب نعمتوں کی طرف وہ ایک لفظ سے ہی بس اشارہ ہو جاتا ہے۔ اور اصل بات جو سمجھائی جا رہی ہے وہ یہ کہ یہ سب کچھ بنا کر انسان کو جو اتنی اہتمام کے ساتھ اللہ نے بنایا، اتنی جو اس پہ عنایت کی، وہ انسان کو ایسا نہیں کہ کوئی کھلونا ہے جسے تھوڑی دیر وقت بہلانے کے لیے کوئی بنا لیا گیا ہو، کسی اس کو جی بہلانے کے لیے، پھر جب چاہے بس مٹی میں مل جائے۔ جو اتنے اہتمام سے جو چیز بنائی گئی ہو اس کا بھی مقصد بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے نا، کچھ گول ہے، کچھ مقصد ہے۔ جو قدرت کا یہ نظام ہے اس میں ایک بڑی اہمیت رکھتا ہے نا ایک انسان، تو کوئی ایسا نہیں ہے کوئی برسات کے پتنگے ہیں کہ ابھی پیدا ہوئے اور جبھی جل کے مر جائے۔ اتنے سارے امتحانوں سے انسان گزرتا ہے، اتنے مرحلوں سے انسان گزرتا ہے، کس طرح بنایا جاتا ہے، تو اس کا بھی ایک آگے مقصد بھی ہے، آگے اس کو اٹھایا بھی جانا ہے، آگے کچھ اور آخرت میں ان سے کام لیے جانے ہیں، تو اس کی طرف جیسے اشارہ ہو رہا ہے۔ فعدلہ کا کہہ کر جس اعتدال اور توازن کی طرف یہاں پہ اشارہ کیا گیا، سورہ والتین میں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم جیسے کہا گیا،
کتنی بہترین ساخت پہ انسان کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کر دی، ہر لحاظ سے، روحانی طور پہ، اپنے جسمانی طور پہ، اپنی صلاحیتوں کے لحاظ سے وہ اس زمین پر خلیفہ بننے کے قابل اس کو بنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی خلافت کا حق پھر ادا کرنے کی اس کو ضرورت ہے۔ فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اب یہ ایک طرف تو یہ پورے تمام ہی انسانوں کی بات تھی کہ کس طرح سے اس کو پیدا کیا، پھر یہاں پہ سمجھ میں آتا ہے کہ تجھے پھر فی ای صورت، جس صورت میں چاہا تجھے، رکبک ترکیب دے دی، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک کو، ہمارے اپنے سوچنے کی ضرورت ہے کہ مجھے کیسے اللہ تعالیٰ نے بنایا، مجھے کس طرح سے میرے لیے میرے رب نے کیسی شکل صورت پسند فرمائی، کیا شخصیت بنائی، کیا صلاحیتیں عطا فرمائی، پھر اس کے مجھے پھر سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ سب کچھ دے کر میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے نا۔ سوچے اتنی نعمتیں جس نے کی ہوں دنیا میں، کوئی اگر سوچے کسی کو کچھ دے دے، ایک جاب پہ کسی کو ایک لیپ ٹاپ دے دیا گیا ہے، ایک آفس دے دیا گیا ہے، ایک چیزیں دے دی گئی ہیں، اب اس سے کیا ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے نا، پورا اپنا دن، اتنے دن کے گھنٹے لگا کے وہ جاب کو بہترین طریقے سے کرے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، کیسی کیسی اسے صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، ہر انسان کو ایک خاص خاص صلاحیتیں بھی دی ہیں نا، تمام انسانوں کو بھی دی ہیں، پھر ہر انسان کے اپنے اس کے پاس کچھ خاص صلاحیتیں ہیں، کسی کو بولنے کی صلاحیت ہے، کسی کے پاس لکھنے کی صلاحیت ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، کیا کچھ اس کے پاس ہے۔ دیکھیے پھر کیا اللہ تعالیٰ ایسے چھوڑ دے گا؟ اب یہ جو بات بتائی جا رہی کہ ہم نے کیا، ہم نے تجھے ترکیب دی، کس طرح کیسی صورت میں تیرے لیے پسند ہم نے کی، اسے بتانے کے لیے ہی نہیں ہے نا، ہمارے سوچنے کے لیے ہے کہ جب جس نے یہ سب کچھ دیا پھر وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، کہ کچھ خاص امتحان بھی رکھے ہر انسان کے لیے، اور اس میں مجھے کیسے پورا اترنا ہے، اس میں مجھے کیا کرنا ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے جب انسان کی زندگی کی طرف اشارہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے یہ یہاں پہ انسانوں کو اس طرح سے، اس کی جو قدرتیں نظر آ رہی ہیں، جس طرح اس نے پیدا کیا، اس کے لیے آخرت میں کیا مشکل ہے، قیامت کا لانا کیا مشکل ہے، اس دن دوبارہ پیدا کرنا، نیکوں اور بدوں کو الگ الگ کر دینا، فجار اور ابرار کو الگ الگ ان کا انجام کر دینا، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، ہر کام پہ وہ قدرت رکھتا ہے، وہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے۔ پھر کہا جاتا کلا، ہرگز نہیں، بل تکذبون بالدین، کلا کہنا ہرگز نہیں، کہنا کس مفہوم میں ہے نا، کہ تم جس دھوکے میں پڑے ہوئے ہو وہ صحیح نہیں ہے۔ قیامت کے بارے میں جو غلط فہمیاں تمہیں ہے کہ حساب ہوگا یا نہیں، یا سفارشوں سے کام بن جائے گا، ان سب کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ کلا، ہرگز نہیں۔ اپنے اوپر بھی انسان غور کر لے تو جان لے کہ وہ کیا غلطی کر رہا ہے۔ بلکہ تکذبون بالدین، تم جھٹلاتے ہو الدین کو۔ الدین پتہ ہے نا، روز جزا کا، جس میں بدلے کا دن، جو روز جزا کا دن۔ تو اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ دلائل تو سارے موجود ہیں، خود انسان کے اپنے وجود میں موجود ہے، لیکن اگر انسان آج دھوکے میں ہے، غلطی کر رہا ہے، تو بات کیا ہے، وہ خود ماننا نہیں چاہتا ہے نا، آخرت کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتا، ماننا نہیں چاہتا، جھٹلا دیا اس نے پہلے ہی، سمجھنے سے پہلے، غور کرنے سے پہلے وہ جھٹلا دیا، اس وجہ سے وہ دھوکے میں آیا ہوا ہے۔ اور پھر کہا جا رہا اب انسان کا تو یہ حال ہے کہ وہ جھٹلا رہا ہے، انسان کا تو وہ جھٹلانے والے انسان کی بات ہے، تم جھٹلا رہے ہو الدین کو، اسے بھلائے ہوئے ہو۔ اور پھر کہا جاتا انا، اور بے شک، علیکم، تم پر، لحافظین، فسس کا جیسے ضرور، حافظین، نگہبان ہے، ان تم پہ نگہبان مقرر ہے۔ نگہبان مقرر ہے، پورا اس مجموعے کو ہی پڑھ لیتے ہیں، اور آیتیں بھی، کون وہ حافظین ہیں، کون نگرانی کرنے والے ہیں، ان کو کہا گیا یہاں پہ کرام کاتبین، کہ عالی قدر لکھنے والے، یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ تم آخرت کو مانو یا نہ مانو، بہرحال تمہارے اعمال ریکارڈ ہو رہے ہیں، اور تم پر حافظین، نگرانی کرنے والے موجود ہیں نا۔ انسان لوگوں کی نگاہوں سے بچ کر کیسے گناہ کرتا ہے نا، کہ جیسے کچھ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو کیسا پیش کرتا ہے، کچھ کے سامنے کس طرح سارے اخلاق کو بھول جاتا ہے، اور حال یہ ہے کہ دن اور رات اس کی نگرانی ہو رہی ہے، کوئی اس میں موجود ہے دیکھنے والے، اس سارا حال لکھنے والے، کون ہے وہ، کرام کاتبین۔ کرم کا لفظ ابھی ہم نے سمجھا، اس کے بہت سی بزرگ، عزت والے، باوقار، نوبل،
کاتبین لکھنے والے، اور ایک تو خود وہ ہیں بہت ہی دیانتدار، قابل اعتماد ہیں، کوئی غلطی نہیں کرنے والے ہیں، اور پھر یعلمون ما تفعلون، جانتے بھی ہیں جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں، یہاں تک کہ دل میں آنے والے خیالات اور نیتوں سے تک بھی واقف ہے نا، کہ کیسے حالات ہیں، کس حالات سے گزر رہے ہو، کیا سوچے ہیں، سب کچھ وہ جاننے والے ہیں۔ اس کے لحاظ سے وہ لکھا جا رہا ہے، ایک ایک چیز لکھ کر وہ کیسی کتاب تیار ہو رہی ہے نا۔ سورہ یاسین میں کہا گیا اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ، ہم یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور جو کچھ انہوں نے افعال کیے اور جو کچھ انہوں نے آثار چھوڑے، ما قدموا وہی بات ہو رہی جو ابھی ہم یہاں پہلے سمجھ رہے تھے، جو انہوں نے کام کیے، اور آثارہم وأخرا جو ہم نے سمجھا تھا، جو کچھ انہوں نے پیچھے آثار چھوڑے وہ سب نکتب ہم لکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے فرشتے لکھنے کا کام کر رہے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر چیز کو ہم نے کھلی کتاب میں درج کر رکھا ہے، کتاب بن رہی ہے، کتاب لکھی جا رہی ہے، ہر چیز اس میں درج ہو رہی ہے۔ سورہ قاف میں جیسے کہا گیا اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، دو کاتب اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہر چیز ثبت کر رہے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا جس کو محفوظ کرنے کے لیے ایک حاضر باش نگران موجود نہ ہو، رقیب نگرانی کرنے والا، اور عتید بالکل تیار، لکھنے کے لیے تیار ہے بالکل۔ ایک لفظ ابھی ما یلفظ من قول، ایک لفظ نکلتا الا، مگر تیار ہے لکھنے کے لیے۔ تو وہ کتاب جو سوچیں آخرت میں انسان کے ہاتھ میں دے دی جائے گی، وہ تیار ہو رہی ہے آج۔ اور وہ کتاب، اس کے بارے میں سورہ اسراء میں کہا جاتا ہے، سورہ بنی اسرائیل میں وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور ہم نکالیں گے قیامت کے دن کتاب، ایک نوشتہ نکالیں گے منشورہ، جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا۔ اقرأ کتابک، جیسے اس سے کہا جائے گا پڑھ اپنا نامہ اعمال، اپنی کتاب اپنے پڑھو۔ کفا بنفسک، کافی ہے تیرے لیے، بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ کفا بنفسک الیوم، آج کے دن کیسی وہ کتاب ہے جو اس دن سامنے انسان کو دے دی جائے، خود اس نے لکھی تھی، خود اس کا وہ مصنف تھا اس کتاب کا، فرشتے اس کے لیے کام کر رہے تھے، اور وہ کتاب اس دن ہاتھ میں پکڑا دی جائے گی۔ اور اس دن پھر مجرمین کا کیا حال ہوگا جو اس دن کو بھولے ہوئے تھے، جب وہ کتاب پکڑائی جائے گی تو کیا وہ ان کا حال ہوگا۔ سورہ کہف میں کہا جاتا وَبُدِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، کہ اور جب وہ نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا، اس وقت تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ مشفقین، ڈر رہے ہوں گے، مما فیہ، جو اس میں ہے، اور وَيَقُولُونَ، اور کہیں گے یا ویلتنا، کاش، مالی ھذا الکتابی، یا ویلتنا کہیں تو جیسے ہماری کمبختی، یہ کیا ہے، مالی ھذا الکتابی، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں ہے جو اس میں درج نہ ہو گئی ہو۔ لا یغادر، کچھ کمی نہیں بھی اس میں، ایک ایک چیز میں، جو چھوٹی ہے یا بڑی ہے۔ انسان اعمال کر رہا ہو، سوچتا بھی نہیں کبھی کہ وہ کیا عمل ہو رہا ہے نا، اچانک جھڑکی زبان سے نکل گئی، کسی کو کوئی اور بات کر ڈالی، خود کو تو یاد بھی نہیں ہے، وہاں وہ سب موجود ہے۔ جس طرح ریکارڈنگ ہو رہی ہو تو دنیا کی ریکارڈنگ تو ویسی ایکوریٹ ہو بھی نہیں سکتی، لیکن وہی کتنی شرمندہ کر سکتی ہے اگر کسی کی چپکے سے لے لی جائے کوئی ویڈیو، تو وہ تو وہاں پہ وہ جو ریکارڈنگ سامنے ہوگی، وہ جو کتاب سامنے رکھ دی جائے گی، تو انسان کیسے پھر وہ ہاتھ مل رہا ہوگا کہ یہ کیسی کتاب ہے جس میں کچھ بھی تو کمی نہیں، جو کچھ اس نے کیا تھا سب سامنے وہ اپنے حاضر پائیں گے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تیرا رب کسی پر کوئی ظلم نہیں کرنے والا ہے۔ مختلف آیات میں ایسے یہ بھی دیکھا ہم نے کہ جیسے دو فرشتوں کی بات بھی آتی ہے نا، کہ دو فرشتے ہر وقت ساتھ رہتے ہیں، اور وہ فرشتے جو کہ کرامن کاتبین ہیں، اللہ کے پاس مقام رکھنے والے، لکھنے والے۔ اور حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کی ڈیوٹیاں بھی بدلتی رہتی ہیں نا، بلکہ حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ لکھنے والے فرشتوں کی بڑی تعداد بھی سمجھ میں آتی ہے، صرف یہی نہیں کہ دو ہی فرشتے ہیں، ڈیوٹیاں بدلنے کی بات جو ہے حدیث میں وہ بھی یاد ہی ہوگی حدیث۔ پھر اس کے علاوہ جیسے ایک دفعہ کا آتا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نماز پڑھا رہے ہیں، اس دوران ایک صحابی رکوع سے اٹھنے کے بعد کہتے ہیں ربنا لک الحمد کے بعد اللہ کی اور تعریف بیان کرتے ہیں، بہت ہی جیسے دل ان کا چاہ رہا ہے اللہ کی تعریف بیان کرنے کے لیے، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، بلکہ اور بھی زیادہ بھی آتی ہے کہ روایات میں ان کی تعریف۔ نماز کے بعد آپ نے پوچھا کہ یہ کس نے کہا، اور پھر فرمایا کہ میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو ایک دوسرے سے سبقت لیتے ہوئے دیکھا ان کا یہ عمل لکھنے کے لیے، کہ وہ اتنی نوبل، اتنی بہترین بات تھی نا، کس دل سے انہوں نے اللہ کی تعریف کی، وہ جیسے جلدی لکھ کر اپنے رب کو دکھانا چاہ رہا ہوں، فرشتے ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر اسے لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح بخاری کی حدیث میں جمعے کے دن خطبے سے پہلے فرشتوں کے آتا ہے نا کہ وہ لکھ رہے ہوتے نیکی آنے والوں کی، جو پہلے آ رہے ہیں، خطبہ شروع ہو جائے تو پھر وہ بیٹھ جاتے ہیں، تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا اور بھی فرشتے ہیں جو لکھ رہے ہیں، نوٹ کیے جا رہے ہیں یہاں پہ، اگرچہ ان کا جو ہمارے ساتھ ہے دائیں اور بائیں کا بھی تذکرہ ہم نے آیت میں پڑھا نا کہ اس طرح وہ بیٹھے ہوتے ہیں، سورہ قاف میں کہا گیا، تو حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے ایک برائیاں لکھنے والا اور ایک اچھائی لکھنے والا فرشتہ ہے۔ بہرحال یہ ساری چیزیں جو یاد ہمیں دلاتی ہیں وہ یہ کہ قیامت کے دن اس کے لیے یہ ساری تیار ہو رہی ہے نا، اور وہاں کچھ لوگ اس کو دیکھ کر پچھتا رہے ہوں گے کہ یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش میرا نام اعمال مجھے نہ دیا گیا ہوتا، سورہ حقہ میں جیسے تھا نا۔ اور دوسری طرف اللہ کے نیک بندے اپنا اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں لے کر خوش اپنے گھر والوں کی طرف پلٹیں گے۔ سورہ حقہ میں ہے کہ وہ کہیں گے ہاؤ مقرؤ کتابیہ، لو دیکھو میرا نام اعمال، میری کتاب دیکھو، خوشی وہ دکھا رہے ہوں گے۔ انسان کی اپنی کتاب ہی ہے جو وہ وہاں پہ گواہی دے گی نا، اس کی بنیاد پر دو اتنے مختلف انجام وہاں پہ پھر انسانوں کے ہونے ہیں، ابرار اور فجار ایک دوسرے سے چھٹ جائیں گے۔ اب دونوں کا انجام مختصر بتایا جاتا کہ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیکوکار اس دن جنت کی نعمتوں میں ہوں گے۔ برہ کا جمع ہے ابرار، برہ اور بارہ وہ شخص ہے جس کی طبیعت ہر وقت نیکی پر آمادہ رہے، ہر نیکی آگے بڑھ کر کرنے والا ہو، اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کرنے والا، اس کے لیے تو پھر آسائش آگے، لفی نعیم، نعمتوں میں، آسائشوں میں ہوں گے، اطمینان سے ہوں گے، اور اس کے مقابلے میں ان الفجار لفی جہیم، جو فجار جو ہے وہ جہیم میں ہوں گے۔ فجرہ کا لفظ ابھی ہم سمجھ رہے تھے نا، والبحار فجرت میں وسیع طور پر پھاڑنا، فاجر نافرمانی کرنے والا، بد کردار، بلکہ ڈھٹائی کے ساتھ گناہ کرنے والے کو فاجر کہا جاتا ہے نا، جو گناہ بھی کرے پھر شرمندہ بھی نہ ہو، تو فجار بہت گناہ کرنے والے ان کے لیے آتا ہے وہ لفی جہیم۔ جہیم دوزخ کے ناموں میں سے ایک نام جہنم سے ہے، ویسے جہنم شیر کا گھورنا، تیز نگاہوں سے دیکھنا، اندھیرے میں شیر کی نگاہیں بھی آگ برساتی بھی لگتی ہے نا، اور خوفناک بھی، تو جہیم جو ہے وہ تیز بھڑکنے والی آگ۔ تو اب قیامت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والوں پر انذار چل رہا ہے نا صورت میں، تو ان کے انجام کی تھوڑی تفصیل بھی آ رہی ہے۔ ابرار کا تو بتا دیا، وہ تو ہے نعیم میں پہنچ گیا، اطمینان سے آسائش میں ہے، اور اب یہ جو ہے فجار جو ہیں وہ جہیم میں ڈالے جائیں گے، اور پھر کہا جاتا ہے یصلونہا یوم الدین، جہیم میں پہنچ گئے دوزخ میں، مگر پھر یصلونہا اس میں ڈالے جائیں گے، کہا جا رہا ہے اس دن یوم الدین، جزا و سزا کے دن، سواد لام یہ سے نا سلیہ نار کہتے ہیں آگ میں ڈالنے کو، لیکن جس طرح یہاں پہ آ رہا ہے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ آگ میں جلائے جانے کا مفہوم بھی اس میں شامل ہے نا، کہ جیسے آگ میں وہ اس آگ میں پھر وہ جلائے جا رہے ہوں گے، تنبیہ اور بڑھ جاتی نا، زیادہ تنبیہ ہو رہی ہے، میں ڈالے جائیں گے، اس میں جلائے دیے جائیں گے، اور پھر وما ہم عنہا بغائبین، اور اس سے ہرگز نہ غائب ہو سکیں گے، وہاں سے ایک پل کے لیے بھی نجات نہیں ملے گی۔ دوسرے مقامات پر جیسے خالدین فیہا ابدا کہا گیا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ سورہ زخرف میں کہا گیا لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون، کہ ان کے عذاب میں کمی نہیں ہوگی اور وہ اس میں مایوس پڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس برے انجام سے ہمیں اپنی پناہ میں لے لے۔ آج اپنے آپ کو ابرار میں شامل کرنے کی ہم کوشش کر لیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہماری کوششوں کو قبول فرما لیں، اور وہ برے انجام سے بہت دور رکھے، برا انجام پانے والوں سے دور رکھے، ہمیں ان فجار میں کبھی شامل نہ فرمائے۔ تو ان کے لیے تنبیہ، اور پھر کہا جاتا وہ دن کا بتانے کے لیے، وہ دن جس میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا ہولناکی ہے، اس کے لیے سوال دوبارہ کر کے بات ہوتی، وما ادراک ما یوم الدین، اور تمہیں کیا خبر ہے، کیا ہے وہ دن جزا کا، ثم پھر ما ادراکا تجھے کیا معلوم ہے،
ما یوم الدین، کیا ہے وہ دن، کہ تم کیا جانو کیا دن ہے۔ تم کا خطاب اسی طرح ہے جس طرح وہ ما غرک بربک الکریم سے چل رہا ہے نا۔ ہر انسان خصوصاً اپنے رب کو بھولے ہوئے انسان سے ادراکا کہنا کیسا ہے کہ جانتے ہو، سمجھتے ہو۔ پھر ما ادراکا ما یوم الدین، تم کیا سمجھتے ہو، تمہیں کیسے سمجھایا جائے کیا ہے وہ یوم الدین، کیسا ہوگا وہ بدلے کا دن۔ تو سوال کرو تو غور کرتا نا انسان کہ کیا ہے، کیسا سوچتا ہے، تو وہ ہیبت اس دن کے جو ہوگی اس کا احساس دلانے کے لیے اس طرح سوال کی طرح رکھا جاتا کہ کیا تم سمجھتے ہو، کہ تم نے سوچا، غور کیا، تمہیں پتا ہے کیا ہوگا وہ دن۔ اور اب سوال تو صرف اس کے ہولناکی کا اندازہ ہی کروانے کے لیے نا، جواب بھی دیا جا رہا ہے یوم، وہ دن، لا نہیں، تملکو مالک ہوگا، یا یہ کہ کچھ کر سکے گا، نفسن کوئی شخص، لنفسن کسی دوسرے کے لیے، شیئا کچھ بھی، والامر اور حکم یومئذ للہ، اس دن صرف اللہ کے لیے ہوگا، اس نے کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، پیچھے سورہ عبس میں تفصیل پڑھی چکے نا کہ کس طرح انسان اپنے عزیز ترین رشتوں سے بھی بھاگ رہا ہوگا، کام آنا تو دور کی بات ہے، ان سے بھاگ رہا ہوگا، کہیں مجھ سے کچھ پوچھ نہ لیں، کہیں مجھ سے مدد نہ مانگ لیں، کہیں مجھے ان کو اپنی نیکیاں نہ دینی پڑ جائے کسی اپنے غلطی کے بدلے میں، وہ تو ایک دوسرے سے بھاگیں گے، کام آنا تو دور کی بات ہے نا۔ اور بھی جو انسان مختلف بھروسے رکھتا ہے، جو ما غرکا میں آ رہے تھے نا، کیسے کیسے دھوکے انسان کو ہوتے ہیں، کوئی کام آ جائے گا کسی اور سے، کچھ کس کی نسل سے ہیں، کس کے خاندان سے ہیں، کس گروپ میں ہیں، کس کے ساتھ رہتے بستے ہیں، بس ان کا ساتھ ہی کام آ جائے گا، وہ سب کچھ صاف صاف اس کی نفی ہو جاتی۔ لا تملک یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کچھ بھی کوئی بھی کسی کے کام نہیں آنا ہے، حکم اس دن صرف اللہ کے لیے ہوگا۔ پیچھے سورہ نبا میں آخر میں کس طرح پورا نقشہ تھا نا، وہ ذہن میں رکھیں کہ کس طرح کوئی سامنے بولنے کا، زبان کھولنے تک کا بھی کوئی اختیار نہیں رکھے گا، سب خاموش، جس کو اذن دے اللہ تعالیٰ صرف وہی بول سکے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی طرح سے اس کا احساس دلایا۔ سب سے زیادہ بھروسہ انسان اس پہ رکھتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود دیا گیا، شفاعت کا حق دیا گیا۔ خود آپ نے بھی فرمایا کہ قیامت کے دن میری شفاعت وہ حاصل کر سکے گا جس نے دل کے پورے خلوص کے ساتھ کلمہ لا الہ الا اللہ کہا ہوگا، قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ اور نفسہ۔ صرف کہہ دینا زبان سے، پیدا ہوئے تھے کچھ لوگوں میں، مسلمانوں میں کبھی یاد نہیں تھا کہ ہے کیا کام، کیا کرنا ہے، وہ نہیں، خود سوچ سمجھ کے کلمہ پڑھا، اس پہ چلتے رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرما دیں گے۔ لیکن آپ نے وہ بھی تنبیہ کر دی کہ میں تمہیں بچا نہیں سکتا قیامت کے دن۔ بخاری اور مسلم دونوں میں آئی وہ حدیث، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا، قریش کو جمع کیا اور فرمایا، اے گروہ قریش، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کر لو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو، میں اللہ کے عذاب کو تم سے ذرا بھی نہیں ٹال سکتا، لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں کچھ نہیں کام آ سکتا اس کے لیے، اے عبد مناف، عبد مناف آپ کا خاندان، کہ میں تم سے اللہ کے عذاب کو کچھ بھی نہیں ٹال سکتا، بالکل وہی الفاظ ہیں، لا اغنی عنکم من اللہ شیئا۔ اے عباس بن عبد المطلب، آپ کے چچا تھے نا حقیقی، میں اللہ کے عذاب کو تم سے ذرا بھی نہیں ہٹا سکتا، وہی یہاں پہ بھی وہی الفاظ ہیں۔ اسی طرح پھر اے صفیہ، آپ کی محبوب پھوپھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی پھوپھی، میں تم سے اللہ کے عذاب کو ذرا بھی نہیں ہٹا سکتا۔ پھر آپ کی اپنی محبوب بیٹی فاطمہ کو خطاب کر کیا فرماتے ہیں، اے میری بیٹی فاطمہ، تو میرے مال میں سے جتنا مانگے میں دے سکتا ہوں، لیکن اللہ کے عذاب کو تجھ سے نہیں ٹال سکتا۔ اب کتنی یعنی بڑی بات ہے نا، آپ کا اتنے قریبی رشتے، محبوب رشتے بھی نا، حضرت عباس بن عبد المطلب بھی آپ کے بہت محبوب چچا تھے، اور صفیہ آپ کی بیٹی، ان سب کے لیے آپ نے صاف صاف فرما دیا کہ میں کچھ کام نہیں آ سکتا۔ ایک اور بھی حدیث یاد کر لیں جو بخاری مسلم میں آئی ہے، مسلم میں جن الفاظ میں آئی، تھوڑی سی لمبی ہے، لیکن اس میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور اصل میں مال غنیمت کی چوری کے بارے میں آپ بات کر رہے تھے، تو اس میں آپ نے فرمایا، اس حدیث سے بہت ہی زیادہ اور سمجھ میں آتا ہے کہ کس طرح
یہاں دنیا میں اپنے آپ کو خود انسان گناہوں سے بچانے کی کوشش کر لے نا، سفارش پہ بھروسہ نہ کر لے، صرف شفاعت پہ بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائے کہ میں نے اتنے درود بھیج دیے ہیں اب میری تو بس شفاعت ہو جائے گی، پہلے عمل کرے پھر وہ کرے نا۔ تو وہاں پہ آپ نے فرمایا کہ میں تم میں سے کسی کو قیامت کے دن اس حال میں نہ پاؤں کہ اس کی گردن پر اونٹ ہے جو زور سے بلبلا رہا ہے اور یہ شخص کہہ رہا ہے اے اللہ کے رسول میری مدد فرمائیے، یعنی اس گناہ کے وبال سے بچائیے۔ اب اونٹ اس نے کسی کا مار لیا ہو، چوری کر لیا ہو، تو میں کہوں گا میں تیری کچھ بھی مدد نہیں کر سکتا، میں نے تجھے یہ بات دنیا میں پہنچا دی تھی۔ اور پھر آپ نے فرمایا میں تم میں سے کسی کو قیامت کے دن اس حال میں نہ پاؤں کہ اس کی گردن پر کوئی گھوڑا ہے جو ہنہنا رہا ہے اور یہ شخص کہہ رہا ہے اے اللہ کے رسول میری مدد کو دوڑیے، تو میں کہوں کہ میں تیرے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں نے تجھے دنیا میں یہ بات پہنچا دی تھی۔ میں تم میں سے کسی کو قیامت کے دن اس حال میں نہ دیکھوں کہ اس کی گردن پر کوئی بکری سوار ہے، وہ ممیا رہی ہے اور یہ کہہ رہا ہے اللہ کے رسول میری مدد کو پہنچیے، تو میں اس کے فریاد کے جواب میں کہوں کہ میں یہاں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا، میں نے تجھے دنیا میں احکام پہنچا دیے تھے۔ میں تم میں سے کسی کو قیامت کے دن اس حال میں نہ دیکھوں کہ اس کی گردن پر کوئی آدمی سوار ہے اور وہ چیخ رہا ہے اور یہ شخص کہہ رہا ہے اے اللہ کے رسول میری مدد کو پہنچیے، اور میں اس کے جواب میں کہوں یہاں میں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا، میں نے تو دنیا میں تجھے بات پہنچا دی تھی۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن تجھے اس حال میں نہ دیکھوں کہ اس کی گردن پر کپڑے کے ٹکڑے لہرا رہے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے اے اللہ کے رسول میری مدد فرمائیے، اور میں جواب میں کہوں کہ میں تیرے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں نے تجھے بات پہنچا دی تھی۔ اسی طرح آپ نے سونے چاندی کی بات کی، صاف صاف بتا دیا کہ میں تیرے گناہ کی پاداش کو ذرا بھی نہیں ٹال سکتا، میں نے تو دنیا میں تجھے بات پہنچا دی تھی۔ تو سمجھ میں آتا ہے کہ جو کچھ بھی جو اس نے خیانتیں کی، چوریاں کی، کوئی کسی کو اذیتیں پہنچائیں، وہ سب وہاں اس کے گناہوں کا بوجھ اس کی گردن پہ سوار ہے، حضور کو دیکھ بھی رہا ہے، پکار بھی رہا ہے، حضور دیکھ بھی رہا ہے کہ وہ امتی ہے، مگر صاف صاف بتا دیں گے کہ نہیں میں نے تو بتا دیا تھا، تجھے خود دنیا میں بچنا تھا، تو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پانے کے لیے پہلے یہاں اپنے آپ کو گناہ سے انسان بچا لے، وہاں تو بس والامر یومئذ للہ، اللہ کا حکم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو سب سے زیادہ لطیف خبیر ہے، سب کچھ باریک بینی سے جاننے والا ہے، ہر انسان کے حال کو پوری طرح سے وہ جانتا ہے، وہ فیصلہ کرنے والا ہے، شفاعت کرنے کی اجازت دے دے گا اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کو، کس کے بارے میں دے وہ فیصلہ اللہ کا ہے، ہر ایک کے لیے نہیں ہو سکتا۔ یا اللہ کو بھولے ہوئے، اللہ کے نافرمان بنے ہوئے، اللہ کے دشمنوں سے دوستی ہے، ہر کام اللہ کے دشمنوں جیسا ہے، اور وہاں پہ اللہ کے نیک بندوں کی شفاعت مل جائے وہ نہیں ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ انشاءاللہ یہ سورت جس طرح سے آخرت کی یاد دلاتی ہے اسی طرح ہم آخرت کی فکر کرنے والے ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔